السلام علیکم لسنرز، آئیے پس آئینہ کی تیسری اور آخری قسط سنتے ہیں۔ اس کے مصنف ہیں محی الدین نواب۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ محسن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، چپ، بالکل چپ، ورنہ مجھے غصہ آ جائے گا۔ یوں لگ رہا ہے جیسے تمہارا نکاح مجھ سے نہیں قربان علی سے پڑھایا گیا ہے۔ پھر اس نے دعائیہ انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا، یا خدا، یہ مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے؟ اس ہاسپٹل میں 2 جوان بیٹیوں کو لے جا چکا ہوں، اب اس نیک وقت کو بھی لے جانا ہوگا۔ تیسری میڈیکل رپورٹ میں لکھا ہوگا کہ خانزادہ محسن علی کا پورا خاندان ایب نارمل ہے۔ اس نے بڑی بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ پھینکتے ہوئے کہا، آرام سے لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ اپنے سر سے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولی، آپ مجھے ایب نارمل سمجھ رہے ہیں؟ میں نہیں ہوں، میں سچ کہتی ہوں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر بولا، تم سچ بولو یا جھوٹ، اس وقت کچھ نہیں سنوں گا۔ تمہیں چپ رہنے اور سونے کو کہہ رہا ہوں، اب ایک لفظ بھی منہ سے نکالو گی تو میں دوسرے بیڈ روم میں چلا جاؤں گا۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی، میں سو رہی ہوں، آپ کی بات مان رہی ہوں، مگر کل صبح ثابت کر دوں گی کہ وہ قربان علی وہاں گیسٹ ہاؤس۔ وہ ایک دم سے چیخ پڑا، مر گیا قربان علی، یا مجھے مار ڈالو، وہ کمبخت مرتے دم تک تمہارے اندر سے نہیں نکلے گا، مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ وہ اپنا موبائل فون اٹھا کر پاؤں پٹکتا ہوا اس کمرے سے نکل کر دوسرے بیڈ روم میں آ گیا۔ دروازے کو اندر سے بند کرنے کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ صبح سے اب تک ایسے حالات پیدا ہو رہے تھے کہ سر چکرانے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اندیکھے دشمن کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے بچاؤ کے لیے نہ کچھ کر پا رہا ہے اور نہ کچھ سمجھ پا رہا ہے۔ عجیب بات تھی، کوئی آس پاس دشمن نہیں تھا، سب اپنے ہی تھے، اور وہ اپنے یعنی ایک بیوی اور 2 بیٹیاں جان بوجھ کر کچھ نہ کچھ کرتے ہوئے بھی دشمن حالات پیدا کر رہی تھیں۔ دروازے پر دستک کے ساتھ راحت کی آواز سنائی دی، دروازہ کھولیں۔ وہ گرج کر بولا، چلی جاؤ یہاں سے۔ مجھے معاف کر دیں، اب میں نہیں بولوں گی، چپ چاپ سو جاؤں گی، آپ کمرے میں آ جائیں۔ جب تم سو جاؤ گی تو آ جاؤں گا، آخری بار کہہ رہا ہوں، چلی جاؤ، ورنہ بولتی رہو گی، میں جواب نہیں دوں گا۔ میں وعدہ کرتی ہوں اب کچھ نہیں بولوں گی، پلیز آپ آ جائیں۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ کبھی بولتی رہی، کبھی دستک دیتی رہی۔ اس نے خاموش رہنے کی قسم کھا لی تھی، آخر دوسری طرف بھی خاموشی چھا گئی۔ وہ بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند آنے والی نہیں تھی۔ برسوں سے اس 4 دیواری میں پنپنے والے سوتیلے رشتے اب بہت بڑا اور بہت اہم مسئلہ بن گئے تھے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ رہی تھی کہ سوتیلا پن اور نفرتیں پیدا ہوتی رہیں گی تو سبھی اس گھر میں ایب نارمل ہی رہیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انسانی رشتوں کی حرمت اور ان کا احترام ختم ہو رہا ہے۔ بھائی بھائی کو، جوان بیٹے بوڑھے باپ کو، بہن بہن کو، اور بیٹیاں ماؤں کو برداشت نہیں کرتی۔ سبھی ایک دوسرے کو اس کی حیثیت سے اور مرتبے سے گرانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے وقت ان کی حرکات اور رویوں پر غور کیا جائے تو 90% افراد کی عقل کا خانہ آدھا خالی دکھائی دے گا۔ وہ کروٹ بدلتے ہوئے بڑبڑایا، مجھے کسی بھی طرح سوتیلے پن کے زہر کا توڑ کرنا ہوگا، اگرچہ یہ ممکن نہیں ہے۔ نفرت کی زمین پر محبت کے بیج بوئے نہیں جا سکتے، پھر بھی برائی کو ختم کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے، مجھے بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اس وقت تک بے چینی سے کروٹیں بھی بدلتا رہا۔ اذان کے وقت اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے سرانے سے موبائل فون کو اٹھا کر دروازے پر آیا، پھر اسے کھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ قدم رک گئے۔ راحت چوکھٹ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آنسو بہاتے رہنے کے باعث آنکھوں کا کاجل رخساروں تک پھیل گیا تھا۔ محسن علی کو پہلے اس پر ترس آیا، پھر پیار آیا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے مخاطب کیا، راحت۔ اس نے آنکھیں کھولیں، پھر مجازی خدا کو اتنے قریب پا کر بائیں پھیلا کر اس سے لپٹ گئی۔ مجھے معاف کر دیں، میں اب نہیں بولوں گی، ہمیشہ چپ رہوں گی،
اپنے بیڈ روم میں چلیں، میں صبح ہونے کی بات بھی نہیں بولوں گی۔ صبح ہو چکی ہے راحت، تم نے یہاں بیٹھے بیٹھے رات گزار دی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ چلو اٹھو۔ وہ اور سختی سے لپٹ کر بولی، آپ پھر کبھی چھوڑ کر تو نہیں جائیں گے؟ اس میں شبہ نہیں کہ بیویاں اپنے شوہروں پر جان چھڑکتی ہیں، مگر یہ عجیب ہی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جس شوہر کو دل و جان سے چاہتی ہیں، اس کے لہو سے پیدا ہونے والی ستیلی اولاد سے نفرت کرتی ہیں، اس اولاد کو وہ سچی اور کھری محبت نہیں دیتی جو اس کے باپ کو دیتی ہیں۔ ایسی دوغلی محبت ہمیشہ ہی ناقابل فہم رہی ہے۔ لیلا محتاط ہو گئی تھی۔ رات کی الزام تراشی سے یہ معلوم ہو گیا کہ کسی نے اسے فرمان کے ساتھ گیسٹ ہاؤس میں جاتے دیکھا ہے۔ سوتیلی ماں کا وہ جاسوس کاشف ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے فون پر فرمان کو یہ باتیں بتائیں اور پھر کہا، میں کل صبح جاگنگ کے لیے نہیں نکلوں گی، فی الحال فون پر ہی بات کریں گے۔ فرمان نے کہا، تمہاری ممی مجھے قربان کہتی ہیں، ان کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے، کوئی نفسیاتی کمزوری ہے، مجھے قربان علی سمجھ رہی ہیں۔ بہرحال کسی بیٹی نے ہم دونوں کو تمہاری کوٹھی سے گیسٹ ہاؤس تک ساتھ دیکھا ہے، ہم ساری عمر ساتھ رہیں گے، یہ فیصلہ اب جلدی بزرگوں کو سنانا ہوگا۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں، ورنہ ممی آئندہ بھی کیچڑ اچھالتی رہیں گی۔ میں حشمت سے بات کروں گا، کل ہی غزالہ کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، ضرورت ہوئی تو دوسرے تیسرے دن ایک اور ٹیسٹ لیا جائے گا۔ اس کے بعد دونوں بہنوں کی میڈیکل رپورٹس تمہارے پاپا کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ انہیں تمام حقائق سے آگاہ کرنے کے بعد میں ان سے تمہارا خط مانگوں گا۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنہائی میں تمہاری یادیں آ کر ستانے لگی ہیں۔ آپ تو جانے کب سے میرے کمرے میں آ کر چھپ کر مجھے ستا رہے ہیں۔ اب یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے، میں جلدی روبرو رہ کر ستانے کی تاریخ پکی کراؤں گا۔ وہ مسکرانے لگی، دیر تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ دوسری صبح وہ جاگنگ کے لیے نہیں گئی۔ دوسری طرف غزالہ نے فون کے ذریعے ارمان کو جگایا اور کہا، صرف 10 منٹ میں تیار ہو کر باہر آ جائیں، سمندر کے ساحل پر لانگ واک کا مزہ آئے گا۔ محسن علی دروازے کا ڈبل لاک کھول کر راحت کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کر رہا تھا۔ راحت اپنے بیڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کمرے میں آ کر کہا، سو جاؤ، تم ساری رات بیٹھی رہی ہو، ذرا کمر سیدھی کر لو۔ وہ نماز پڑھنے لگا۔ راحت بیڈ سے اتر کر مصلی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے نماز کے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، یہاں آ کر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اس نے محسن کا ہاتھ تھام کر اسے مصلی پر رکھتے ہوئے کہا، وعدہ کریں آج میرے ساتھ ہاسپٹل چلیں گے؟ وہ اس کے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے بولا، غزالہ کی فکر مجھے بھی ہے، پہلے ہم ڈاکٹر حشمت سے فون پر بات کریں گے، اس سے ٹائم لیں گے۔ وہ بولی، ہم ڈاکٹر حشمت کے پاس نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا، پھر؟ میں آپ کو گیسٹ ہاؤس لے جاؤں گی، یہ ثابت کروں گی کہ لیلا وہاں قربان علی۔ وہ اس کے ہاتھ کو پرے جھٹکتے ہوئے بولا، کیوں نماز کی جگہ غصہ دلا رہی ہو؟ وہ بولی، یہاں خدا ہمارے درمیان ہے، آپ غصہ نہ کریں، میری یہ ایک بات مان لیں۔ وہ چند لمحے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر بولا، اچھی بات ہے، چلوں گا، مگر تم اپنی زبان پر یہ غصہ دلانے والا نام نہیں لاؤ گی۔ میں آپ کو تیز دلانے والی کوئی بات نہیں کروں گی۔ ایسے وقت باہر سے کار کے دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ پھر اندازہ ہوا کہ وہ کار اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ محسن فوراً ہی اٹھ کر کھڑکی کے پاس آ کر دیکھنے لگا۔ بڑا سا آہنی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ کار احاطے سے باہر جا رہی تھی۔ مالی پودوں کو پانی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، یہ گاڑی میں کون گیا ہے؟ وہ بولا، چھوٹی بی بی جی ارمان صاحب کے ساتھ گئی ہیں۔ وہ جھنجھلا کر کھڑکی کے پاس سے پلٹ کر بولا، کیا یہ لڑکی رات بھر جاگتی رہی تھی؟ ڈبل لاک کھلنے کا انتظار کر رہی تھی؟ ادھر ہم کھول کر آئے، ادھر وہ ارمان کو بھگا کر لے گئی۔ توبہ ہے، بیٹی کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو بھگا کر لے گئی ہے۔ یہی بات ہے، وہ تو ایک مہمان ہے، اسے ہماری اجازت کے بغیر نہیں لے جائے گا۔ غزالہ کے دماغ میں یہی بات تھی کہ ہم اسے ارمان سے ملنے نہیں دیں گے، اسی لیے وہ اسے گھر سے دور لے گئی ہے۔ آپ ناراض نہ ہوں، ایک ڈاکٹر اس کے ساتھ ہے، وہ اسے سمجھا بجھا کر جلد ہی لے آئے گا۔
میں نے اتنی آزادی تو نہیں دی ہے کہ وہ ایک نامحرم کے ساتھ ایسی بے باکی سے کہیں چلی گئی۔ وہ بے اختیار پھٹ پڑی۔ لیلا بھی تو کل قربان علی کے ساتھ یہاں سے کار میں۔ وہ ایک دم سے بھڑک کر بولا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، پھر اس کا نام لے رہی ہو، میری بیٹی کو اس آصف بن جانے والے کے نام سے بدنام کر رہی ہو، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ پھر وہ بولتے بولتے چونک گیا، اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، کیا کل صبح لیلا کسی کے ساتھ کار میں گئی تھی؟ وہ جلدی سے بولی، ہاں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں۔ وہ پھر بات کاٹ کر بولا، قسم کھانے کا مطلب ہے تم نے اسے اپنی آنکھوں سے کسی کے ساتھ جاتے دیکھا ہے، یا کسی بہت ہی قابل اعتماد مخبر نے تمہیں یہ رپورٹ دی ہے؟ آپ سمجھ لیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا ہے۔ کیسے سمجھ لوں؟ پچھلی صبح تم میرے ساتھ کمرے میں تھیں، کوٹھی سے باہر نہیں گئی تھی۔ وہ میں باہر نہیں گئی تھی، مگر یہ جانتی ہوں۔ کیسے جانتی ہو؟ یقیناً کسی نے تمہارے کان بھرے ہیں۔ اس نے جھوٹ نہیں کہا ہے، وہ مجھ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ پھر گھورتے ہوئے بولا، وہ سچا مخبر کون ہے؟ وہ فوراً ہی جواب نہ دے سکی۔ اب سے پہلے کاشف کے خلاف بہت کچھ بول چکی تھی۔ لیلا کے خلاف سازش کا انکشاف ہوا تھا، اس کا سارا الزام کاشف پر دھر چکی تھی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ اسے اپنا سچا مخبر بنا رکھا ہے۔ محسن علی نے کہا، جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ کوئی سچا جھوٹا مخبر نہیں ہے۔ ایک اجنبی نے کال کی تھی اور کہا تھا کہ لیلا کے پر نکل آئے ہیں، وہ قربان علی کے ساتھ۔ وہ مٹھیاں بھیج کر بولا، شٹ اپ! میرے کسی برے وقت میں حالات نے اتنے ڈنڈے نہیں برسائے جتنے تم اس نام کے پتھر مجھ پر برسا رہی ہو۔ ایسے الجھاتی ہو کہ میں اصل بات سے ہٹ جاتا ہوں۔ بات یہی سچ ہے کہ ایک اجنبی نے ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹایا ہے۔ اتنا بڑا احسان کرنے والے محسن کا نام تمہارے موبائل میں سیو ہوگا؟ ہاں، نہیں، میں نے اسے ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آ رہا ہے، تم نے اس محسن کا نام بھی نہیں پوچھا، نمبر بھی مٹا دیے۔ اتنی بڑی انفارمیشن پہلے اپنے شوہر کو نہیں دی، لیلا پر کیچڑ اچھال کر اسے تیش دلا کر ایب نارمل بنانے کے لیے اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ میں ساری بات آپ کو بتانے والی تھی۔ بکواس مت کرو، اپنا فون مجھے دو۔ آپ میرے فون کا کیا کریں گے؟ کوئی سوال نہ کرو، فون ادھر لاؤ۔ وہ بیڈ کے پاس گئی، پھر تکیے کے نیچے سے فون نکال کر اسے دیا۔ وہ آنے اور جانے والی کالز کی لسٹ چیک کرنے لگا۔ ایک جگہ رک کر بولا، کاشف بیٹی کا بدترین دشمن ثابت ہو چکا ہے، اس کوٹھی میں اس کی انٹری بند ہے، مگر تمہارے فون نے اسے اب تک کلیجے سے لگا رکھا ہے۔ یہاں وقت لکھا ہوا ہے، اب سے 9 گھنٹے پہلے جب میں لیلا اور ارمان کے ساتھ کھانے میں مصروف تھا تب تم نے اسے کال کی تھی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، اس نے تنبیہ کے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا، جھوٹ بولنے سے پہلے سن لو، اب میرا ہاتھ اٹھ جائے گا، میں اپنی خاندانی تہذیب اور خواتین سے رواداری بھول جاؤں گا۔ اس نے آٹو کو سختی سے بھینچ لیا۔ وہ بولا، یہاں آؤ، ریسیور اٹھاؤ اور کاشف کے نمبر پنچ کرو۔ وہ گھبرا کر بولی، آپ اس دشمن سے کیوں بات کرانا چاہتے ہیں؟ جب تک وہ تمہارے فون میں ہے، تمہارے دل و دماغ میں ہے، اسے دشمن نہ کہو، کوئی بحث نہ کرو۔ وہ اسے ٹالنے کے لیے طرح طرح سے باتیں بنانے لگی۔ اس نے کہا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، تم نے اسے کال نہیں کی تو ابھی اس کے گھر پہنچ جاؤں گا، تمہارے بھائی کی اور تمہارے تمام میکے والوں کی نظروں سے تمہیں گراؤں گا، پھر اس گھر میں تم قدم نہیں رکھ سکو گی۔ فوراً آؤ اور نمبر پنچ کرو۔ اسے حکم کی تعمیل کرنی پڑی۔ وہ ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ محسن نے وائڈ اسپیکر آن کر دیا۔ وہ پریشان ہو رہی تھی، ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک نمبر دبا رہی تھی۔ وہ بولا، اندھیر کرنے والے ہی اس طرح دیر کرتے ہیں، میں تمہیں خوب سمجھ رہا ہوں۔ رابطہ ہو گیا، مگر وائڈ اسپیکر سے آواز سنائی دی کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر کسی کے استعمال میں نہیں ہے۔ راحت نے اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ محسن علی نے اس کے سر پر ایک ٹوکا مارتے ہوئے کہا، مکاری دکھا رہی ہو، اسکرین کو دیکھو، تم نے جان بوجھ کر ایک نمبر غلط پنچ کیا ہے، اب صحیح نمبر پر ملاؤ۔ دوسری بار صحیح نمبر پر رابطہ ہوا۔ محسن نے کہا، اس کی آواز سنتے ہی تم اس کی خیریت دریافت کرو گی، اس سے زیادہ ایک لفظ نہیں بولو گی۔ وہ بری طرح پھنس رہی تھی، حکم کی تعمیل کرنی ہی تھی۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی،
हेलो आंटी, क्या बात है, अपने फ़ोन से कॉल नहीं कर रही हैं? मोहसिन अली ने स्पीकर पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा। बोलो, बैटरी डाउन है, फिर पूछो कि क्या कर रहा है। इसने स्पीकर से हाथ हटाया। राहत को इसकी बातें दोहरानी पड़ी। वो बोला, आंटी, आप ही का काम कर रहा हूँ, लैला के इंतज़ार में हूँ, लेकिन वो अभी तक कोठी से नहीं निकली है। आप फिक्र न करें, आज वो हमारे गुंडे से बचकर नहीं जा सकेगी। आज इसकी इज्जत की। वो हलक फाड़ कर चीख पड़ी। नहीं नहीं। वो चीखते हुए फ़ोन बंद करके मोहसिन के कदमों में गिर पड़ी। इसने पीछे हटकर इसे ज़ोर की लात मारी। वो फर्श पर पीछे की तरफ पलट गई। वो गरज रहा था, तो मेरी बेटी के पीछे कुंडे लगा रही हो? क्या सुतेली माँ इतनी गिर जाती है कि इज्जत मान मर्तबा देने वाली गैरत को कुंडों के हवाले कर देती है? वो मुट्ठियाँ खींच रहा था। क्या हो तुम औरतें, जिस थाली में खाती हो इसी में छेद करती हो, जिस छत के नीचे रहती हो इसी घर को आग लगाती हो, दुनिया वालियों को दिखाती हो कि तुमसे होने वाली औलाद शरीफ और इज्जतदार है, और इसी शोर से होने वाली दूसरी औलाद सलील और बेगैरत है। एक ही तालाब का पानी मुसफ़ा भी है और नापाक भी है। मोहसिन अली गरजता बरसता रहा, हाँफता काँपता रहा, फिर तकार कर एक जगह बैठ गया। कारोबारी मामलात में कभी कभी नुकसान उठाने के बावजूद उसका हौसला पस्त नहीं होता था। वो बड़ी सब्र व तहम्मुल से नुकसान बर्दाश्त करते हुए नए हौसले, नई तदाबीर से मुनाफे का गिराव बढ़ा लेता था। इस वक्त भी यही बात समझ में आ रही थी कि गुस्सा करने, झुंझुलाने और गलती करने वालों को सज़ा देने से मौजूदा मसाइल हल नहीं होंगे। इन तीनों माँ बेटियों के दिमागों से अदावत, बेसब्री, बेचैनी और झुंझुलाहट को निकालना होगा। इन लम्हात में वो खुद को थपक रहा था, अपने गुस्से और झुंझुलाहट को दूर कर रहा था, और ये लाजमी भी था। पहले खुद को संभालने के बाद ही वो दूसरों को संभाल सकता था। इसने राहत को देखा। वो फर्श पर सर झुकाए बैठी थी। एक ज़रा नदामत हुई कि गुस्से में उसे लात क्यों मारी। कभी हाथ नहीं उठाया था, आज लात मारी है। वो सोच रहा था, रफ्ता रफ्ता ठंडा पड़ रहा था। क्या ही अच्छा होता कि पहले ही खुद को काबू में कर लेता, मगर ऐसा कोई नहीं कर पाता, क्योंकि गुस्सा अचानक ही शोलों की तरह भड़कता है। खा कोई कितना ही ठंडा मिजाज रखता हो, ऐसे वक्त बेख्तियार शोलों की लपेट में आ जाता है। वो सर्द लहजे में बोला, ये समझ लो कि मेरी बेटी की इज्जत पर आँच आएगी तो तुम्हारा अंजाम कितना इबरतनाक होगा। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ये देखूँगा कि जो बात तुमने बिगाड़ी है इसे कैसे बनाओगी। औरत घर को जन्नत बनाती है, तुम शैतानी इरादों को जन्नत से कैसे निकालोगी। मैं तुम्हें संभलने का मौका दे रहा हूँ, अपनी और घर की बेहतरी के लिए संभल जाओ। इसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो यूं ही आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, मैं नदामत से मरी जा रही हूँ। आइंदा आप मुझ पर भरोसा करेंगे, मेरी एक बात मान लेंगे तो वो बातें सामने आएंगी जो अभी आपकी नज़रों से ओझल हैं। तुम यही बात मनवाना चाहती हो कि तुम्हारे साथ गेस्ट हाउस जाकर हकीकत मालूम करूं? हाँ, बस इतना ही चाहती हो? मेरे पास अकल नाम की एक चीज़ है। मैं बाहर जाकर जवान बेटी के बारे में इंक्वायरी नहीं करूँगा। बेटी घर में है, मुझे इस हकीकत मालूम हो जाएगी। वो आपसे सच नहीं बोलेगी, झूठ बोलेगी तो मैं गेस्ट हाउस ज़रूर जाऊँगा। वो उठकर खड़ा हो गया। वो भी फर्श से उठते हुए बोली, मैं भी चलती हूँ। वो मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकेगी। जो तुम्हारा मामला है वो इस कमरे में तुम्हारे साथ हो रहा है, इसका मामला इसके साथ होगा। जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी। वो हुक्म सादिर करके कमरे से बाहर आ गया। लैला के दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से आवाज़ आई, कम इन पापा। इसने दरवाज़ा खोलकर पूछा, तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं ही आया हूँ? वो बोली, पूरे घर में एक आप ही हैं जो बेधड़क दरवाज़ा खोलकर नहीं आते। मैं आपके इखलाक और तहजीब से यही बहुत कुछ सीखती आ रही हूँ। यही तहजीब तुम्हें झूठ और फरेब से पाक रहना सिखाती है। आज मैं एक सच तुम्हारी ज़बान से सुनने आया हूँ। क्या यकीन करूँ कि तुम सच कहोगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहोगी? इसने गहरी संजीदगी से बाप को देखा और भी कहा, आप तशरीफ़ रखें। वो एक कुर्सी पर बैठ गया।
بیڈ کے سرانے ڈیوائڈر کے ایک خانے میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا۔ لیلا نے اسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چوما، آنکھوں سے لگایا، پھر باپ کے روبرو آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کلام پاک کو سینے سے لگا کر بولی، ہماری دنیا کی سب سے اٹل اور آخری سچائی ہمارے درمیان ہے، آپ پوچھیں۔ محسن علی بیٹی سے متاثر ہو کر بولا، کل صبح تم کسی کے ساتھ ہیلن ہاسپٹل کے گیسٹ ہاؤس میں گئی تھیں؟ جی ہاں، گئی تھی۔ ان کا نام فرمان علی ہے۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بڑے اعتماد سے بولنے لگی۔ محسن علی چپ چاپ سن رہا تھا۔ وہ ایک سچ معلوم کرنے آیا تھا، لیکن اس ایک سچ کے پیچھے کئی اور سچائیاں بھی تھیں جو اس کے سامنے آ رہی تھیں۔ غزالہ اور ارمان ساحل کی ٹھنڈی اور بھربھری ریت پر چل رہے تھے۔ پاؤں کبھی کبھی ریت میں زیادہ دھسنے لگتے تو اسے بہانہ مل جاتا تھا۔ وہ سہارا لینے کے لیے اس کا بازو تھام لیتی تھی، تھوڑی دیر تک لگ کر رہتی تھی، پھر الگ ہو جاتی تھی۔ ارمان نے کہا، تم بہت بولڈ ہو، اپنے بزرگوں کی پرواہ کیے بغیر مجھے یہاں کھینچ کر لے آئی ہو۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، ایپ نارمل ہونے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اصولوں کے خلاف یا بزرگوں کے خلاف بڑے سے بڑا قدم اٹھا لو، سب یہی سمجھ کر ترات دے جائیں گے کہ بیچاری کھسکی ہوئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہاری حرکتیں دیکھ کر یہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ تم بن رہی ہو یا سچ مچ ایپ نارمل ہو۔ میں خود بھی الجھ جاتی ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو کرنا نہیں چاہتی وہ بے تکی حرکت بے اختیار سرزد ہو جاتی ہے۔ سمندر کی لہریں ان کے قدموں سے آ کر لپٹ رہی تھیں، پھر دور جا رہی تھیں۔ غزالہ نے کہا، بائی دا وے آپ ڈاکٹر ہیں، میرا نفسیاتی تجزیہ کریں۔ تمہارے سامنے آ کر میں بھی الجھ رہا ہوں کہ مجھے ڈاکٹر بن کر رہنا چاہیے یا نہیں۔ میری ایک بات مانیں گے تو نہ آپ ڈاکٹر رہیں گے نہ میں ایپ نارمل رہوں گی۔ وہ ڈاکٹر تھا ہی کب ایسے بہروپ سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، کل سے دیکھ رہی ہو تمہاری ہر بات مانتا آ رہا ہوں، اب وہ ایک بات کیا ہے اسے بھی منوا لو۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی ذہنی مریضہ کا علاج کریں، کسی کے بھی قریب جائیں۔ آپ کسی کو چھونا بھی چاہیں گے تو میں چل جاؤں گی۔ میں تمہاری دیوانگی کو خوب سمجھتا ہوں، تو پھر میری والہانہ محبت کی قدر کریں اور یہ ڈاکٹری کا پیشہ ترک کر دیں۔ وہ ذرا چپ رہا اور پھر بولا، اگر تم سے کہا جائے کہ میں واقعی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک ایکٹر ہوں، صرف ٹی وی ڈراموں میں اداکاری کرتا ہوں اور کچھ نہیں کرتا، تو کیا اونچی سماجی سطح سے گر نہیں جاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ انور مقصود، معین اختر، عمر شریف اور اسلم محمود جیسے ٹی وی فنکار اعلیٰ سماجی مقام رکھتے ہیں، ڈاکٹر دوائیاں دیتے ہیں، لیکن یہ فنکار مردہ دلوں کو کہوں سے زندہ کرتے ہیں۔ مجھے بھی ٹی وی پر کام کرنے کا بڑا شوق ہے۔ شادی کے بعد پاپا کی پابندیوں سے نکل جاؤں گی تو یہ شوق ضرور پورا کروں گی۔ مجھے معروف اداکار اور ٹی وی پروڈیوسر بننے کا خبط ہے۔ میں خیال میں معیاری ڈرامے پروڈیوس کرتا رہتا ہوں، لیکن حقیقتاً ایسا کرنے کے لیے پہلے لاکھ پتی یا کروڑ پتی بننا ضروری ہے۔ یہ تو آپ ابھی بن سکتے ہیں۔ میرے پاپا 2200 کروڑ کے کاروبار اور جائیداد کے مالک ہیں۔ ہم 2 بہنوں کو حصہ ملے گا۔ آپ پاپا کے کاروبار میں شریک ہو سکتے ہیں یا اپنا ایک الگ ٹی وی چینل کھول سکتے ہیں۔ ٹی وی چینل قائم کرنا ایک بہت بڑا خواب ہے۔ اتنے بڑے خواب کی تعبیر ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ وہ خود غرض اور موقع پرست نہیں تھا، لیکن بہترین موقع کھاتا ہے تو اسے چھوڑنا نادانی ہے۔ بس نیت میں کھوٹ نہ ہو، جو ساتھ دے رہی ہے اسے کبھی دھوکہ نہ دیا جائے تو کوئی برائی نہیں ہے۔ وہ جیسا بھی تھا جھوٹا اور فریبی نہیں تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تھک گئے؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولا، یہاں سے ہمارا راستہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ہم الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب میں سچ بول رہا ہوں، میں کوئی ڈاکٹر یا ماہر نفسیات نہیں ہوں، صرف ایک ٹی وی فنکار ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نشاط خالہ نے آپ کے بارے میں پکی معلومات فراہم کی ہیں۔ نشاط نے ایک ڈاکٹر فرمان کا ذکر کیا تھا جسے تمہاری ممی قربان اور تم ارمان کہتی آ رہی ہو، جبکہ سچ مچ میرا نام ارمان ہے مگر میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے دماغ کا سارا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کسی ایپ نارمل لڑکی کے پاس ہی نہیں جائیں گے؟
کیا صرف تمہارے خوش ہونے سے بات بن جائے گی، جبکہ تمہارے والدین لاہور سے آنے والے اس ڈاکٹر کو داماد بنانا چاہتے ہیں؟ میں ممی پاپا سے کہہ دوں گی کہ لیلا کو اس کی دلہن بنا کر اسے اپنا داماد بنا لیں۔ تم انجانے میں ایسا کہہ رہی ہو، جبکہ حقیقتاً یہی ہو رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر فرمان تمہاری لیلا کا دیوانہ بن چکا ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، کیا واقعی؟ آپ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر ریت پر بٹھاتے ہوئے بولا، بیٹھو، میں تمہیں ساری باتیں سمجھاتا ہوں۔ وہ دونوں ٹھنڈی ریت پر بیٹھ گئے۔ وہ اسے فرمان اور لیلا کی مختصر سی عشقیہ داستان سنانے لگی۔ وہ سب کچھ سننے کے بعد زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، اچھا، تو آپ اپنے دوست کے ساتھ مل کر اب تک مجھے دھوکہ دے رہے تھے؟ دل سے مجبور تھا۔ نشاط نے تمہاری تصویر فرمان کو دکھائی تھی اور میں دیکھ کر گھائل ہو گیا تھا۔ بہروپیہ بن کر جان ہتھیلی پر رکھ کر تمہارے دل میں گھسنے چلا آیا۔ یہ جانتا تھا کہ ایک دن بھید ضرور کھلے گا۔ مجھے جھوٹا اور فراڈ کہہ کر سزا بھی دی جا سکتی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے ممی پاپا میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ابھی تو میں تمہاری عدالت میں بیٹھا ہوا ہوں۔ وہ اسے بڑے پیار سے گھور رہی تھی، پھر اس کی طرف جھک کر اس کے شانے پر سر رکھ کر بولی، یوں چوروں کی طرح آنا اچھا لگا ہے۔ آپ میری چاہت، میری کشش میں آئے ہیں۔ وہ بولا، یہ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ تم بے باک ہو، دلیر ہو، اپنے فیصلے کے آگے کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاؤ گی، لیکن یہ بے چینی پیدا ہو گئی ہے کہ اب کیا ہوگا؟ کیا تم یہاں سے جا کر ممی اور پاپا کو میری حقیقت بتاؤ گی؟ بتانے کے لیے وہاں جانا ضروری نہیں ہے، میں ابھی فون پر ان سے بات۔ وہ کہتے کہتے رک گئی، چونک کر بولی، فون تو میں گھر میں چھوڑ آئی ہوں۔ ارمان نے کہا، تم نے مجھے بھی فون لانے سے منع کر دیا تھا، ابھی فون ہوتا تو۔ وہ بات کاٹ کر بولی، میں نہیں چاہتی تھی کہ آج ہمارے درمیان کوئی آئے اور ہمیں ڈسٹرب کرے۔ ابھی کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہمارے آس پاس کوئی نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے بول رہے ہیں، کوئی تیسری آواز یہاں نہیں ہے۔ غزالہ کی قربت اسے سحرزدہ کر رہی تھی، مگر وہ فکر زدہ تھا۔ اس نے کہا، ہم اچانک ہی اپنے مستقبل کے بارے میں اتنا اہم فیصلہ کر رہے ہیں۔ تمہارے ممی پاپا کو میرے بارے میں سچ معلوم ہونا چاہیے۔ معلوم ہو جائے گا، ایسی جلدی کیا ہے؟ وہ باولی کسی کے سوا کسی کو دیکھنا نہ چاہتی تھی، مگر ارمان کے اندر ہلچل سی ہو رہی تھی۔ وہ جلد از جلد فرمان کو بتانا چاہتا تھا کہ غزالہ اس کے متعلق سچ سننے کے بعد اسے دل و جان سے قبول کر چکی ہے۔ جلدی فرمان اور لیلا کے بارے میں بھی ان کے والدین کو بہت کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ فوراً ہی سنبھل جائے، پتہ نہیں اس سلسلے میں کتنے اعتراضات اور کتنی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موبائل فون ہوتا تو دونوں دوست پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کے لیے کسی متفقہ تدبیر پر عمل کر سکتے تھے، لیکن فون کے بغیر وہ بے دست و پا ہو کر رہ گئے تھے۔ باپ بیٹی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے درمیان جزدان میں لپٹا ہوا کلام پاک رکھا ہوا تھا اور وہ سچ بول رہی تھی۔ اکثر سچ سن کر تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف دہ سچ ناقابل برداشت بھی ہوتا ہے۔ وہ سن رہا تھا اور برداشت کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، تم نے اب تک یہ باتیں مجھ سے کیوں چھپائیں؟ لیلا نے کہا، جو بزرگ کرتے ہیں وہی بچے کرتے ہیں۔ اس کی ابتدا ممی نے کی، انہوں نے مجھے چھپایا اور غزالہ کو دکھایا، رشتے کے لیے صرف اپنی ہی بیٹی کی تصویریں بھیجیں۔ آپ کو یہی دھوکہ دیتی آ رہی ہیں کہ دونوں بیٹیوں کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہیں۔ وہ کرسی پر پہلو بدلنے لگا۔ وہ بول رہی تھی، ممی نہیں چاہتی کہ میری شادی ہو اور میں آپ کی آدھی جائیداد یہاں سے لے جاؤں۔ میرے خلاف جن سازشوں کا انکشاف ہو رہا ہے، ان کے پیش نظر آپ کو ان محترمہ کے ناپاک عزائم کا یقین کر لینا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے، میری آنکھیں کھل گئی ہیں، میں بہت کچھ سمجھ پا رہا ہوں۔ مگر بیٹی، ڈاکٹر فرمان کے سلسلے میں تم مجھ سے باتیں کر سکتی تھی۔ ممی آپ سے بہت سی باتیں چھپاتی ہیں، آپ مائنڈ نہیں کرتے، مجھے بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے سوچا، ہم باپ بیٹی کو دھوکہ دینے والی ممی فرمان کو ارمان یا قربان سمجھ کر خود دھوکہ کھا رہی ہیں، تو مجھ سے دشمنی کرنے والی کو فریب خوردگی کی سزا ملتی رہنی چاہیے، اور انہیں مل رہی ہے۔ وہ ذرا توقف سے بولی،
جب سے ہوش سنبھالا ہے تب سے ماں کی بے لوث محبت کے لیے ترس رہی ہوں۔ آپ کاروباری مصروفیات کے باعث گھریلو معاملات کو غیر اہم سمجھتے رہے، آج اہمیت دے رہے ہیں تو ان کا محاسبہ کریں۔ جو مجھے خطرناک پاگل بنانے کی سازشیں کرتی رہی ہیں، کیا یہ معمولی سی بات ہے؟ محسن علی نے نظریں جھکا لیں۔ اس نے کہا، آپ کو تو مجھ پر ترس کھانا چاہیے، کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے۔ کلام پاک کے سائے میں سچ سننے کے بعد ممی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تم درست کہتی ہو، میں بہت الجھا ہوا ہوں، ان معاملات کو سلجھانے کے لیے صحیح سمت کا تعین نہیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ کلام پاک کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ہم کیا چاہتے ہیں اور قدرت کی منشا کیا ہوتی ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اب آ رہا ہے۔ مجھے ڈاکٹر فرمان پر اعتراض نہیں ہے، وہ ایک معروف ڈاکٹر ہے، معزز فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ تم بڑی بیٹی ہو، پہلے تمہارا ہی رشتہ اس سے ہونا چاہیے تھا، اور راحت کے نہ چاہنے کے باوجود یہی ہو رہا ہے۔ لیلا نے کہا، پاپا، ارمان بھی ایک سلجھے ہوئے ذہن کا لڑکا ہے، آپ اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے متاثر ہوں گے۔ ممی کی غلطی کے باوجود غزالہ کا انتخاب غلط نہیں ہے، چھان بین کے بعد آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ وہ بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، فرمان سے کہو وہ ابھی یہاں آ کر مجھ سے ملے۔ وہ اٹھ کر جانے لگے۔ لیلا نے کہا، میں فون کر رہی ہوں، وہ ابھی آ جائیں گے۔ وہ دروازے پر رک کر بولا، غزالہ بہت پریشان کر رہی ہے، اسے ارمان کے ساتھ نہیں جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں کہاں گئی ہے، کب آئے گی۔ مجھے ارمان سے بھی بات کرنی ہے، اس لڑکی کو فون پر ڈانٹنا ہوگا۔ وہ بیٹی کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آیا۔ راحت بیگم بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر بولا، تم نے رشتے کے لیے لڑکیوں کی تصویریں بھیجی تھیں؟ آپ سے مشورہ کر کے ہی بھیجی تھیں۔ دونوں کی تصویریں وہاں گئی تھیں؟ ہاں گئی تھیں۔ جھوٹ بولنے سے پہلے ذرا سوچ لو، تم جس ڈاکٹر کا رشتہ غزالہ سے کرانا چاہتی تھی اس کا نام نہ تو ارمان ہے اور نہ ہی قربان، اس کا نام فرمان علی ہے۔ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تمہاری مکاری کے باوجود لیلا کا رشتہ اسی لڑکے سے ہوگا جسے تم غزالہ کے لیے پسند کر رہی تھی۔ وہ محسن علی کا منہ ایسے تک رہی تھی جیسے بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ وہ بولا، یہاں جو ارمان علی آیا ہوا ہے وہ تمہارا ہونے والا مطلوبہ داماد نہیں ہے۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، تو پھر وہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ لڑکا غلط نہیں ہے، اس کے بارے میں اطمینان بخش معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ بولی، اگر یہ وہ نہیں ہے تو وہ کہاں ہے جسے میں داماد بنانا چاہتی ہوں؟ کہا تو ہے، ڈاکٹر فرمان علی ابھی یہاں آ رہا ہے، خدا کو منظور ہوگا تو ہماری لیلا اس سے منسوب ہو جائے گی۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، ہرگز نہیں، غزالہ اس سے منسوب ہوگی، اس نے میری بیٹی کی تصویر دیکھ کر اسے پسند کیا ہے۔ تصویر دیکھنے میں اور حقیقتاً دیکھنے میں فرق ہوتا ہے۔ تم نے لیلا کی تصویر وہاں نہیں بھیجی، قدرت نے اسے لیلا کا نصیب بنا دیا۔ آپ غزالہ کے بھی باپ ہیں، کیا ناانصافی کرنا چاہتے ہیں؟ چھوٹی بیٹی کا رشتہ چھین کر بڑی کو دینا چاہتے ہیں؟ لیکن میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ شادی تمہیں نہیں، غزالہ کو کرنی ہے، اور وہ ارمان کو پسند کر رہی ہے۔ جب میری بیٹی کو حقیقت معلوم ہوگی تو وہ ارمان پر تھوک دے گی، وہ معصوم ہے، دھوکہ کھا رہی ہے، میں ابھی اسے سچ بتاؤں گی تو وہ یہاں بھاگی چلی آئے گی۔ وہ اپنا فون نکال کر نمبر پنچ کرنے لگی۔ رابطہ ہونے پر دوسری طرف سے بیل سنائی دے رہی تھی۔ وہ فون کو کان سے لگائے بے چینی سے پہلو بدل رہی تھی، کوئی اسے اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ اس نے جھنجھلا کر اسے بند کرتے ہوئے کہا، یہ پاگل کی بچی اٹینڈ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ محسن نے کہا، اگر تم اسے اپنے حوالے سے پاگل کی بچی کہہ رہی ہو تو یہ درست ہے۔ اس نے پھر نمبر پنچ کیے، فون کو کان سے لگا کر انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف سے مسلسل بیل سنائی دے رہی تھی اور وہ جھنجھلا رہی تھی۔ ایسے وقت دروازے پر دستک سنائی دی۔ محسن علی نے دروازہ کھولا۔ ایک ملازمہ ناشتے کی ٹرالی لائی تھی۔ اس نے کہا، صاحب جی، چھوٹی بیوی کے کمرے میں بہت دیر سے فون بج رہا ہے۔ یہ سنتے ہی راحت اپنے میاں کو ایک طرف ہٹاتی ہوئی
वहाँ से निकल कर बेटी के कमरे में आई। मोहसिन अली भी इसके पीछे पीछे बेटी के कमरे की तरफ गया। वहाँ सिराने की मेज़ पर ग़ज़ाला का फ़ोन पड़ा था। राहत ने अपना फ़ोन बंद किया। इस फ़ोन की कॉलिंग टोन भी बंद हो गई। मोहसिन अली ने इसकी पेशानी पर उंगली रखकर कहा, तुम पागल हो और वो पागल की बच्ची अपना फ़ोन यहाँ फेंक कर गई है। फिर वो दरवाज़ा खोलते हुए बोला, अब पूरे शहर में जाकर उसे ढूंढो, मगर आओ पहले नाश्ता करो। वो अपने कमरे में वापस आ गए। मोहसिन अली ट्राली खींचकर नाश्ता करने लगा। वो दरवाज़ा बंद करने के बाद खड़ी रही। ये तौहीन बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि जिस आला ख़ानदान के डॉक्टर को अपनी बेटी से मंसूब करना चाहती थी, उसे लैला झपट रही थी। वो लुक़मा चबाते हुए बोली, मैं बहुत सब्र तहम्मुल से अपने मिजाज के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम ठंडे दिलो दिमाग से गौर करोगी तो अपनी ये कमज़ोरी मालूम होगी कि तुम कभी अपने मिजाज के ख़िलाफ़ कोई बात बर्दाश्त नहीं करती हो, अपनी ही बात मनवाने पर तुली रहती हो। वो तड़क कर बोली, मैं हक़ पर हूँ, मेरा मुतालबा दुरुस्त है। डॉक्टर फरमान के घर ग़ज़ाला की तस्वीर गई थी, उसे पसंद किया गया था। हक़ पर हो तो लैला की तस्वीर क्यों नहीं भेजी थी? इसलिए कि उसे एबनॉर्मल लड़की से कोई शादी न करता, और कुदरत डॉक्टर से इसी एबनॉर्मल शादी करने वाली है। कुदरत नहीं, आप कराना चाहते हैं। पहली बार ग़ज़ाला से नाइंसाफ़ी करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। क्या करोगी? वो तिल मिलाकर करीब आते हुए बोली, अपनी जान पर खेल जाऊँगी, मगर अकेली नहीं। मेरी बेटी के सीने पर मूंग तलने के लिए लैला को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मोहसिन अली को एक ज़बरदस्त ठसका लगा। ठसका ऐसा ज़ोरदार था कि वो तड़पने लगा, बुरी तरह खांसने लगा। राहत ने पानी का गिलास बढ़ाया। उसने एक हाथ मारकर इसे दूर फेंक दिया। इसके फैले हुए दीदे कह रहे थे, अभी बदन पर लर्ज़ा तारी न होता तो वो इसका गला दबा देता। वो सोफ़े पर बैठा न रह सका। ट्राली को एक तरफ धक्का देता हुआ नीचे कालीन पर आ गया। खाने की कई चीज़ें इधर उधर गिर पड़ी। राहत इसे संभालना चाहती थी। वो लरसते हुए हाथों से इसे हटा रहा था। लैला और मुलाजिम दौड़ते हुए चले आए थे। वो आते ही बाप से लिपट कर इसकी पुश्त सहलाने लगी। इसने किसी तरह इसे 2 घूंट पानी पिलाया तो खांसी कुछ कम हुई। वो पुश्त को सहलाते हुए बोली, पापा आप हौसला करें, यहाँ से उठें, बेड पर चलकर आराम से लेट जाएं। वो दोनों हाथ कालीन पर टेके बैठा हुआ था। अंदाज ऐसा था जैसे दिमाग में आंधियाँ चल रही हों और वह अपनी छत के नीचे कातिलाना रवैयों को देखकर लरस रहा हो। लैला ने पूछा, पापा आप ठीक तो हैं ना? वैसे लरस गया जैसे झटका सा लगा हो। लैला ने मुलाजिम से कहा, यहाँ आओ, पापा को सहारा दो, इन्हें बेड पर ले चलो। 2 मुलाजिम करीब आए। इसी वक्त उसने तकलीफ़ से कराते हुए दिल को थाम लिया। बैठे बैठे फर्श पर गिरने लगा। मुलाजिम इसे संभाल रहे थे। लैला ने चीख कर कहा, दिल का दौरा पड़ा है, फ़ौरन गाड़ी निकालो, दौड़ो, जल्दी करो। वहाँ भगदड़ मच गई। ऐसे वक्त फरमान पहुँच गया। इसने फौरी तौर पर रिलीफ देने के लिए दवा इसके हलक में टपकाई। फिर इसे जिन्ना हॉस्पिटल पहुँचाया गया। हॉस्पिटल में देखते ही देखते रिश्तेदारों की भीड़ लग गई। फ़ोन कॉल्स का तांता बन गया। सभी को खबर हो गई कि मोहसिन अली पर दूसरी बार दिल का दौरा पड़ा है। सिर्फ एक बेटी इस अलमिये से बेखबर थी। जब वो साहिल समंदर से होटल पल में नाश्ता करने आए तो अरमान ने कहा, अब मुझे फरमान से और तुम्हें अपने मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। उन्होंने पीसीओ से रब्ता किया, तब ये लर्जा देने वाली खबर मिली। वो सदमे से चीख पड़ी। फ़ौरन ही इसके साथ हॉस्पिटल पहुंची। मोहसिन अली आईसीयू में था। किसी को इसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। वो माँ को देखते ही लिपट कर रोने लगी। राहत को मोहसिन से दिली लगाव था। वो इसके लिए रो रही थी, लेकिन शौहर के फैसले के मुताबिक लैला की बरतरी उसे सुलगा रही थी। जब तक अंदर की ये आग ना बुझती उसे करार ना आता। वो बेटी से लिपट कर रोते रोते सरकशी में बोली, बाहर लान में चलो, बहुत ज़रूरी बातें करनी हैं। वो बोल रही थी और करीब खड़े हुए अरमान को नागवारी से देख रही थी। ग़ज़ाला ने माँ से अलग होकर कहा, आओ अरमान, हम लान में चलें।
رات نے سخت لہجے میں کہا۔ نہیں، میں تنہائی میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ارمان نے غزالہ سے کہا۔ کوئی بات نہیں، میں یہاں بیٹھا رہوں گا، تم جاؤ۔ وہ بولی۔ سوری ممی، تنہائی کا مطلب ہے کہ آپ ارمان سے بھی کوئی بات چھپانا چاہتی ہیں؟ ایک بار پھر سوری، آپ پاپا سے بھی باتیں چھپاتی رہتی ہیں، لیکن میں ارمان سے کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ اس نے بیٹی کو دیکھا، پھر سوچا یہ ایب نارمل ہو کر یہاں کچھ بھی کر سکتی ہے، اس کے مزاج کے خلاف بولنا مناسب نہیں ہوگا۔ وہ بولی ٹھیک ہے ارمان، تم بھی آ جاؤ۔ وہ تینوں لان میں آ کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ رات نے ناگواری سے ارمان کو دیکھا، پھر بیٹی سے کہا۔ میں تمہیں ایسی بات بتا رہی ہوں جسے سنتے ہی تم اس بہروپیے ڈاکٹر ارمان سے نفرت کرنے لگو گی۔ غزالہ ہنسنے لگی۔ راحت نے کہا اسے مذاق نہ سمجھو، ابھی اس کا اصلی چہرہ دکھاؤں گی تو ہنستے ہنستے رو پڑو گی۔ وہ ماں کے شانے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ او ممی، یہ رونے کی نہیں خوش ہونے کی بات ہے۔ ارمان خود ہی اپنی حقیقت بتا چکے ہیں۔ میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ ماہر نفسیات نہیں ہے، علاج کرنے کے لیے کسی بھی لڑکی کے قریب نہیں جائیں گے۔ وہ غصے سے بولی تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ارمان کی بغل میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولی گھر سے ہاسپٹل تک ایب نارمل کہلاتی ہوں، تبھی تو میں نے اس مسیحا کو پایا ہے۔ وہ ارمان کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی ایک بات کہہ دیتی ہوں، آپ ارمان کے خلاف کچھ نہیں بولیں گی۔ اگر ہمارے درمیان دیوار بنیں گی تو میں سوتیلی بیٹی سے بھی زیادہ سوتیلی بن جاؤں گی۔ یہ کہتے ہی وہ جواب سنے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ راحت گمسم سی رہ گئی، اسے دور جاتے دیکھتی رہی۔ اگرچہ اس نے نافرمانی کی تھی مگر اپنی ہی اولاد تھی، دل ادھر کھنچا جا رہا تھا، اس پر ترس آ رہا تھا۔ یہ سوال پیدا ہوا کیا اسے بیٹی کی پسند کے آگے جھکنا ہوگا؟ فرمان کو اپنا داماد بنانے کی ضد سے باز آنا ہوگا؟ اس کے نقطۂ نظر سے یہ ضد نہیں تھی، گھر کی چار دیواری میں اپنی برتری، اپنی سلطنت، اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے جائز و ناجائز طریقوں سے اپنی بات منوانی پڑتی ہے، اور جب بات مانی نہ جائے تو جارحانہ رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ سوتیلی کے آگے گرنا تو کیا، جھکنا بھی گوارا نہ کرتی۔ ادھر اپنی ہی بیٹی ارمانوں کو دھڑکنوں سے لگائے ماں کو شیمات دے رہی تھی۔ وہ اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی مگر لیلا کے خلاف اب بھی بہت کچھ کر سکتی تھی۔ فون کی کالنگ ٹون نے متوجہ کیا، اس نے نمبر پڑھ کر بٹن دبا کر کان سے لگایا، پھر کہا ہاں کاشف، میں ہاسپٹل میں ہوں۔ وہ بولا مجھے معلوم ہے کہ انکل پر اچانک ہی دورہ پڑا ہے، یا آپ نے انہیں چاروں شانے چت کیا ہے؟ فضول باتیں نہ کرو، وہ میرے مجازی خدا ہیں، میں ان کے دم سے ایسی باوقار زندگی گزار رہی ہوں۔ خدا جانتا ہے میں نے کبھی انہیں نقصان پہنچانے والی نہ کوئی بات کی ہے نہ کوئی کام کیا ہے۔ سوری آنٹی، میں نے یوں ہی یہ بات کہتی تھی، انکل گریٹ ہیں، میں ان کی سلامتی کے لیے دعا کروں گا۔ میرے لیے بھی دعا کرو کیونکہ تمہاری دی ہوئی دوائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سارے منصوبے خاک میں مل چکے ہیں۔ وہ اسے تفصیل سے بتانے لگی کہ حالات کس طرح اس کی مخالفت میں بدل گئے ہیں۔ اگر اس نے شکست مان لی تو لیلا کی شادی ہو جائے گی، وہ آدھی دولت و جائیداد سمیٹ کر لے جائے گی۔ یہ سب کچھ غزالہ کے نام ہونا چاہیے، اور اپنی بیٹی کے نام سب کچھ کرنے کے دو ہی راستے تھے، یا تو لیلا ہمیشہ کے لیے پاگل ہو جائے یا وہ کسی طرح موت کے گلے لگ جائے۔ اس نے کہا آنٹی واقعی بازی تو بالکل پلٹ گئی ہے، جسے خطرناک پاگل بنانا چاہتے تھے وہ نارمل ہو گئی ہے، اور ہماری غزالہ ایب نارمل ہوتی جا رہی ہے۔ آپ ان حالات میں کیا کریں گی؟ نہ میں جھکنے والی ہوں اور نہ ٹوٹنے والی ہوں، میں نے زہر کی ایک شیشی چھپا کر رکھی ہے۔ او گاڈ، نہیں آنٹی، کبھی نہیں، میں آپ کو خودکشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ جھڑک کر بولی کیا پاگل ہو گئے ہو، یا میں پاگل کی بچی ہوں کہ اپنی جان مفت میں دوں گی؟ اچھا سمجھ گیا، مگر آنٹی آپ ایسا رسک نہ لیں، وہ زہر کھا کر مرے گی تو آپ پر الزام آ سکتا ہے۔ ہاں، سوتیلی ماں پر سبھی شبہ کریں گے مگر میرے خلاف الزام ثابت نہیں ہو سکے گا۔
یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکے گا کہ اس کی دوائیوں میں سے ایک دوا زہریلی کیسے ہو گئی۔ عدالت ثبوت اور چشمدید گواہ کے بغیر کسی کو مجرم نہیں مانتی۔ آپ بچ تو جائیں گی، پھر بھی بڑی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ میں اپنی بیٹی کو پوری سلطنت کا وارث بنانے کے لیے پل صراط سے گزر جاؤں گی۔ اسی وقت غزالہ تیزی سے چلتی ہوئی دور سے بولتی ہوئی آئی، ممی فوراً آئیں، پاپا آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ فون بند کر کے اٹھ گئی۔ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی، کیا تم مل چکی ہو؟ نہیں، کسی کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، آج کسی کو ان کے پاس جانے نہیں دیا جائے گا۔ وہ ICU وارڈ میں آئی، وہاں لیلا، فرمان اور ارمان اور کچھ افراد کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے راحت سے کہا، میڈم وہ اب خطرے سے باہر ہیں مگر حالت نازک ہے، ہم انہیں کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں، مگر ان کی ضد ہے کہ آپ سے صرف 2 باتیں کریں گے۔ وہ بولی، میں خیال رکھوں گی، انہیں زیادہ بولنے نہیں دوں گی۔ آپ کھڑی دیکھیں اور 5 منٹ میں واپس آ جائیں۔ وہ سر ہلا کر دروازے کے پاس آئی، وہاں سے سینہ تان کر بڑے فخر سے لیلا کو دیکھا۔ محسن علی نے اس بیٹی کو نہیں پوچھا تھا، صرف شریک حیات کو اہمیت دی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہاں گہری خاموشی اور ٹھنڈک تھی، کلیجہ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ محسن علی صاف شفاف سفید بستر پر آنکھیں بند کیے چاروں شانے چت لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے، دور سے لگتا تھا میت پڑی ہے۔ وہ قریب آئی تو اس نے آنکھیں کھول دیں، اپنے ایک ہاتھ کو حرکت دے کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب آ کر بستر کے سرے پر بیٹھ گئی، دونوں کی نظریں مل رہی تھیں۔ وہ بڑی نقاہت سے بولا، 5 منٹ۔ وہ سر ہلا کر بولی، ہاں، ڈاکٹر نے صرف 5 منٹ کی اجازت دی ہے، آپ زیادہ نہیں بولیں گے۔ نہ بولا تو سکون سے مر نہیں سکوں گا۔ مریں آپ کے دشمن، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں۔ نہیں کروں گا، تم سے کہتا ہوں، اپنے جھوٹ اور فریب پر زیادہ شرمندہ نہ ہونا۔ آج یہ سچ سنو، میں تم سے زیادہ جھوٹا اور فریبی ہوں۔ راحت نے چونک کر اسے بے یقینی سے دیکھا۔ اس نے کہا، تمہیں اس لمحے تک دھوکہ دیتا آ رہا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہا ہوں تم اس پر یقین نہیں کرو گی، لیکن میں یہ سچ بولے بغیر نہیں مروں گا کہ تمہیں دھوکہ دیتا آ رہا ہوں۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کیسا دھوکہ؟ تم اور زلیخا مائیں بننے والی تھیں، 2 سوکنے میٹرنیٹی ہوم کے 2 الگ کمروں میں تھیں۔ مجھے یاد ہے، آپ آگے بولیں۔ وہ بڑی نقاہت سے بولا، زلیخا بیمار رہتی تھی، زچگی کے وقت کیس بگڑ گیا تھا، لیلا آپریشن کے ذریعے پیدا ہوئی تھی۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر بولی، مجھے سب یاد ہے، تفصیل میں نہ جائیں، اب کہنا کیا چاہتے ہیں؟ زلیخا کو آخری وقت یہ غم کھا رہا تھا کہ اس کی موت کے بعد تم سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کرو گی، اسے سکون سے جینے نہیں دو گی۔ میں نے یقین دلایا کہ ایسا نہیں ہوگا، مگر بیماری سے زیادہ اسے بیٹی کی فکر مار رہی تھی۔ اس نے کہا، میری بیٹی کو سوتیلی ماں کے عذاب سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، آپ میری بات مانیں گے تو یہ ننھی سی جان ہمیشہ محفوظ رہے گی۔ راحت کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کہا، میں نے زلیخا سے اس کی بات ماننے کا وعدہ کیا، بیٹی ہاتھوں میں اٹھا کر قسم کھائی کہ اس کی آخری خواہش پوری کروں گا۔ وہ راحت سے نظریں چراتے ہوئے بولا، اور میں نے اس کی آخری خواہش پوری کر دی۔ اس مرنے والی کی روح کو تڑپانا نہیں چاہتا تھا۔ تم اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی، میں نے پالنے سے غزالہ کو اٹھا لیا، وہاں لیلا کو سلا دیا اور پھر غزالہ کو تمہارے پاس لے کر آ گیا۔ وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی، نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ تو آپ کوئی فلمی کہانی سنا رہے ہیں۔ وہ سامنے وال کلاک کو دیکھتے ہوئے بولا، صرف 3 منٹ رہ گئے ہیں، تم یقین کرو یا نہ کرو، میں بستر مرگ پر جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہاں سے گھر واپس آ سکتا ہوں اور قبرستان بھی پہنچایا جا سکتا ہوں۔ وہ زیادہ بولنے کے باعث ہانپ رہا تھا اور رک رک کر کہہ رہا تھا، خدا مجھے موت دے دے، میرا بوجھ اتر گیا ہے، میں تمہارا قرض اتار کر سچ بول کر مر رہا ہوں۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ فوراً اس پر جھک کر بولی، نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ ہمارے لیے جئیں گے، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی،
اس نے آنکھیں کھول کر کہا، رک جاؤ، 1 منٹ رہ گیا ہے۔ ایک بوجھ اتر گیا، مگر ایک بوجھ سے تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ بیچاری غزالہ کا کیا بنے گا؟ اس نے چونک کر محسن کو دیکھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کی جگہ 2 ننھی بچیاں بیڈ پر پڑی ہوئی تھیں۔ پھر وہ بچیاں جوان ہو کر سامنے آ گئیں۔ یہ لیلا تھی، وہ غزالہ نہیں، وہ غزالہ تھی، یہ لیلا۔ ہاں، مگر کون سگی تھی اور کون ستیلی؟ ایسے وقت نرس نے آ کر کہا، پلیز باہر آ جائیں۔ اس نے کہا، سسٹر صرف 1 منٹ۔ نو میڈم، ڈاکٹر ناراض ہوں گے۔ محسن علی نے ایک ذرا ہاتھ اٹھا کر کہا، جاؤ راحت، میں آؤں گا، خدا بڑا کارساز ہے، بگڑی بنانے والا ہے۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ سوچتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو ذہن کو ہلکا سا جھٹکا لگا۔ دونوں بیٹیاں ان نگاہوں کے سامنے تھیں۔ دائیں طرف لیلا اور بائیں طرف غزالہ کھڑی ہوئی تھی، مگر وہ ستیلی کہاں تھی؟ یہ دائیں طرف لیلا اب لیلا نہیں اپنی غزالہ تھی، اور بائیں طرف غزالہ۔ اس نے تڑپ کر سوچا، نہیں، یہ ستیلی نہیں ہو سکتی۔ کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ میں اسے 9 مہینے پیٹ میں لیے پھرتی رہی، 2.5 برس تک دودھ پلایا، یہ ستیلی نہیں ہے۔ اور لیلا، اسے میں نے دودھ نہیں پلایا، مگر ہائے محسن، یہ تم نے کیسی سچائی کا خنجر میرے کلیجے میں گھونپ دیا ہے۔ مجھے ماننا ہی پڑے گا کہ میں نے غزالہ کو نہیں، لیلا کو 9 ماہ پیٹ میں رکھا تھا۔ یا خدا، نہیں مانوں گی تو اپنی ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اپنی ہی بیٹی کو پھر سوتیلی کہنا پڑے گا۔ میں کیا کروں؟ غزالہ نے پاس آ کر پوچھا، پاپا بالکل ٹھیک ہے نا؟ راحت نے اسے دیکھا، پھر لیلا پر نظر گئی۔ اس کی نگاہیں بھی باپ کی خیریت دریافت کر رہی تھیں۔ اس نے غزالہ کو نہیں، لیلا کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، تمہارے پاپا ٹھیک ہیں۔ پھر اس نے غزالہ سے کہا، ڈاکٹر سے معلوم کرو یہ کب تک گھر آ سکیں گے۔ فوراً ہی وہ دونوں وہاں سے ڈاکٹر کی طرف جانے لگیں۔ نگاہیں پہلے ایک ہی کو دیکھتی تھیں، اب دونوں پر جمی ہوئی تھیں۔ خالص مال میں ملاوٹ ہو گئی تھی۔ سوتیلی جو اب کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی، وہ اسے ڈھونڈے تو کہاں ڈھونڈے؟ اسے چپ لگ گئی تھی۔ محسن علی کی ایک سچ بیانی نے سوتیلے پن کو آنکھ مچولی کا کھیل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی، اب وہ مرتے دم تک یہ پٹی کھول نہیں پائے گی۔ لیلا اور غزالہ دونوں ہی اس کے گمسم رہنے پر حیران تھیں۔ پہلے تو یہ خیال گزرا کہ شوہر کی موت نے شاک پہنچایا ہے، وہ ہاسپٹل سے گھر آئے تو ٹھیک ہو جائے گا، مگر تبدیلی عجیب تھی۔ فرمان اور ارمان گھر آنا چاہتے تھے اور آ جاتے تھے۔ لیلا اور غزالہ ان کے ساتھ باہر جاتی تھیں اور وہ کسی بات پر اعتراض نہیں کرتی تھی۔ غزالہ ارمان سے پوچھتی تھی، ممی کو کیا ہوا ہے؟ انہوں نے ہاسپٹل میں آپ کے خلاف مجھے بھڑکایا تھا، اب چپ سادھ لی ہے۔ وہ بولا، خاموشی نیم رضامندی سے گزر رہی ہے، ابھی وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ادھر فرمان نے لیلا سے کہا، میں نے اپنی جگہ ارمان کو یہاں بھیج دیا، تمہاری ممی کا ہونے والا داماد بن کر نہیں آیا، اس کے باوجود وہ مجھ سے کسی طرح کی شکایت نہیں کر رہی ہیں۔ لیلا نے کہا، ہاں میں بھی حیران ہوں، ہمارے خلاف مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کیا انہوں نے۔ بحیثیت ڈاکٹر ایک بات سمجھ میں آتی ہے، شاید تمہارے پاپا کی بیماری نے انہیں توڑ کر رکھ دیا ہے۔ ایک بات پر سبھی متفق تھے کہ وہ چپ چاپ دونوں بیٹیوں کو ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہتی ہیں، کیونکہ دیکھنے والی کے کرب کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کی زندگی کی سب سے اہم کمائی ایک سگی بیٹی گم ہو گئی تھی، اور اسے زندگی میں سب سے اہم دوسرا انعام 2 سگی بیٹیاں مل رہی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے منہ ڈھانپ کر رونے لگتی۔ محسن علی تیسرے دن ہاسپٹل سے گھر آ گیا۔ رات کا ستا ہوا چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں کہہ رہی تھیں کہ صحرا میں جم کر بارش ہوئی ہے۔ محسن کو اب لیلا کی نہیں، غزالہ کی فکر تھی۔ اس کا خیال تھا رات کا رویہ بدل گیا ہوگا، اب غزالہ کے معاملات میں اس کے تیور بگڑ رہے ہوں گے، لیکن گھر آ کر ایسا کچھ دکھائی نہیں دیا تھا۔ البتہ راحت کی اندرونی کشمکش نمایاں تھی۔
وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ چپ چاپ اپنی گمشدہ بیٹی کو تلاش کر رہی ہے۔ خیالی خیال میں کبھی ان سے دور ہو جاتی ہے اور کبھی ان کے پاس دوڑی چلی آتی ہے اور آ کر منہ کے بل گر جاتی ہے۔ وہ بولا، 2 کشتیوں پر پاؤں رکھو گی تو ڈوب جاؤ گی، دونوں کو باندھ کر ایک کشتی بنا لو، کنارہ مل جائے گا۔ وہ بڑی بے بسی سے بولی، دونوں کو کیسے باندھوں، کس ڈور سے باندھوں؟ یہ محض کشتیاں نہیں ہیں، ہماری بچیاں ہیں، انہیں جب بھی باندھنا چاہوں گی تو وہ ڈور جذباتی ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی۔ محسن نے کہا، تم بھی دور دور سے دیکھ کر جی سکتی ہو کہ ان دونوں میں سے ایک تمہاری اپنی ہے، اور عقل سے سمجھنا چاہو تو دونوں تمہاری ہیں، کیونکہ تم نے ایک کو جنم دیا ہے اور دوسری کو دودھ پلایا ہے، اسے 22 برس تک سینے سے لگا کر رکھا ہے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بولی، مگر میں کسی سے نفرت کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتی ہوں۔ وہ حیرانی سے بولا، تمہیں کسی سے نفرت کرنے کا راستہ نہیں مل رہا ہے تو اس قدر بے چین ہو رہی ہو؟ کیا تم کسی کو کمتر بنائے بغیر، کسی سے نفرت کیے بغیر سکون سے نہیں رہ سکو گی؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، یہ میرا ہی نہیں، تمام انسانوں کا مسئلہ ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، اب ذرا غور کریں، دنیا کے تمام گھروں میں جھانک کر دیکھیں، وہاں صرف محبت و مسرتیں ہی نہیں ہوں گی، بدمزاجی اور نفرتیں بھی دکھائی دیں گی۔ وہ اپنے ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ مارتے ہوئے بولی، کوئی ایک گھر ایسا نہیں ملے گا جو مسجد کی طرح پاک اور پرسکون ہو۔ ہر گھر میں کسی کو کسی سے شکایت اور بیزاری ہوگی، ہر دماغ میں کسی کے خلاف حسد اور جلن ہوگی، کسی پر تھوکنے کے لیے ہر منہ میں گالیاں بھری ہوں گی۔ وہ سن رہا تھا اور قائل ہو رہا تھا، حقیقت بھی یہی ہے، مثبت اور منفی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں محبت کے ساتھ ساتھ ذرا نفرتیں، ذرا شکایتیں نہ ہوں تو اس گھر میں الجھنوں اور مخالفتوں سے گزرنے والی زندگی کی ہلچل نہیں ملے گی۔ یکسانیت، بیزاری اور خاموشی گھروں میں نہیں، مزاروں میں ہوتی ہے۔ محسن علی اس رات آنکھیں بند کیے لیٹا رہا اور سوچتا رہا۔ راحت جیسی عورتیں خودسر ہوتی ہیں، گھر کی ایک سخت گیر نگراں بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ یہ اپنے مرد کے قابو میں اس لیے نہیں آتی کہ خود اپنے قابو میں، اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ اس نے آنکھیں کھول کر پاس بیٹھی ہوئی شریک حیات کو دیکھا، اسے خودسر عورت کو حالات کی چابک لگی ہے۔ خدا کرے میرے گھر میں مثبت انقلابی تبدیلی آ جائے۔ وہ سوچتے سوچتے سو گیا۔ صبح فجر کی اذان سے پہلے راحت اٹھ بیٹھی، اس کی تو نیند اڑ چکی تھی۔ سوتے وقت بھی خوابیدہ دماغ کی تاریکی سے نفرت کی چڑیل پکارتی تھی، کچھ کرو راحت، کچھ کرو، دونوں میں سے کسی ایک پر تھوک دو، مجھے تسلی دو، مجھے آرام پہنچاؤ، نہیں تو میں تمہیں سونے نہیں دوں گی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر محسن کو دیکھا، وہ گہری نیند میں تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر دائیں بائیں 2 بیٹیوں کے کمرے تھے۔ وہ تھوڑی دیر تک ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ایک ایک قدم اٹھاتی ہوئی لیلا کے دروازے پر آ گئی۔ ہینڈل کو تھام کر ذرا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ کمرے کے اندر ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ لیلا پر گہری نیند کا غلبہ تھا اور وہ بیڈ پر بڑی بے ترتیبی سے پڑی ہوئی تھی۔ ان دنوں فرمان اور ارمان کے باعث دونوں بہنوں میں محبت اور اعتماد کا رشتہ قائم ہو گیا تھا۔ لیلا یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ ستیلی ماں کسی طرح کا مخالفانہ رویہ اختیار نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بدلتے ہوئے انداز نے دل سے اندیشے نکال دیے تھے، اس لیے وہ دروازہ کھلا چھوڑ کر سو رہی تھی۔ وہ بیڈ کے پاس آ کر رک گئی۔ دھیمی دھیمی سی روشنی میں ایک معصوم بیٹی کی صورت چھپی چھپی سی تھی۔ پوچھ رہی تھی، کیا مجھے ڈھونڈنے آئی ہو ماں؟ مجھے اپنے دل کے اندھیروں سے نکالو۔ وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اسے اندھیرا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل پچھلے 4 دنوں سے یقین کے ساتھ کہہ رہا تھا، یہ میرے جیسی ہے۔ نفرت نے کبھی سوچنے نہیں دیا کہ یہ کس حد تک مجھ سے مشابہت رکھتی ہے۔ ہم دونوں کا چہرہ بیضوی ہے، آنکھیں تو بالکل میری جیسی ہیں۔
اس نے اور ذرا جھک کر دیکھا اور سوچا، آج صبح اس نے پہلی بار مجھ سے دیر تک آنکھیں ملا کر باتیں کی۔ اس وقت بھی یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آنکھیں میری ہی ہیں اور میں ان کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھ رہی ہوں۔ وہ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ رہی تھی، اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اسے چھو کر سگے رشتے کی حرارت کو سمجھنا چاہتی تھی۔ یہ بد نصیبی تھی کہ پیدائش کے پہلے دن سے لے کر وہ اب تک اپنی جنی ہوئی بیٹی کو چھو لینے کی مسرتوں سے محروم رہی تھی۔ اس نے جھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھایا۔ یہ نہیں چاہتی تھی کہ آنکھ کھل جائے اور وہ اسے دیکھ لے۔ اگر دیکھ لے گی تو کیا پوچھے گی اور یہ کیا جواب دے گی؟ محسن نے سمجھایا تھا، راز کو راضی رہنے دو، اور وہ چاہتی تھی کہ 22 برس کے بعد ملنے والی بیٹی سے ٹوٹ کر پیار کرے، اسے دل میں بسا کر محبت اور ممتا کی انتہا کر دے۔ اس کے ہاتھ بیٹی کے رخسار تک پہنچ کر رک گئے۔ اسے چھونے سے پہلے انگلیاں کانپ رہی تھیں، ایسے لرز رہی تھیں جیسے انکار کر رہی ہوں، نہیں، ابھی نہیں۔ راز کھولے بغیر دونوں کو ہمیشہ سگی ماں کا پیار دیا جا سکتا تھا، مگر ازل سے اپنے کو اپنا اور پرائے کو پرایا سمجھنے کی جو لت پڑ جاتی ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی۔ ابھی ایک ذرا سا میل تھا، غزالہ کی خاطر اس میل کو باہر نکالنا تھا۔ بیٹی کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا دل رو رہا تھا، وہ اسے چھوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، اسی لیے چوروں کی طرح آئی تھی۔ پھر اسے دونوں ہاتھوں سے تھام کر چومنے کے انداز میں وہاں اپنا چہرہ رکھ دیا۔ وہ فوراً ہی دونوں ہاتھوں سے منہ دبا کر پیچھے ہٹ گئی، آنسوؤں اور ہچکیوں کی تال پر پھوٹ پھوٹ کر رونا چاہتی تھی۔ تیزی سے پلٹ کر دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی اور وہاں ایک دیوار سے لگ کر منہ دبا دبا کر رونے لگی۔ ان لمحات میں صرف اور صرف وہ مظالم رلا رہے تھے جو اب تک بیٹی پر ڈھاتی آئی تھی۔ پچھتاوا اور شرمندگی کہہ رہی تھی کہ جو کیا ہے اس کی تلافی کے لیے ایک عمر چاہیے۔ وہ آنسو پہنچتی ہوئی دوسرے دروازے پر آئی، وہ بھی اندر سے بند نہیں تھا۔ غزالہ بھی گہری نیند میں تھی۔ وہ بیڈ کے قریب آ گئی۔ 22 برس پہلے جو پیا تھا وہ اب لہو بن کر اس کی رگوں میں توڑ رہا تھا۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ جو اتنی بڑی ہو گئی ہے، اس نے لیلا کا تمام حق اور ایک ماں کی پوری ممتا وصول کر لی ہے، پھر اس کے عوض ایک بیٹی کی والہانہ محبت سے مجھے سرشار کرتی رہی۔ لہو اور دودھ کا رشتہ کیسے نسل در نسل چلتا ہے۔ اس نے جھک کر سر پر ہاتھ رکھا، پھر ہولے ہولے اسے سہلانے لگی۔ دل کھنچا جا رہا تھا۔ پیار کے سچے جذبات سمجھا رہے تھے کہ اسے سوتیلی ظاہر کیے بغیر اس پر بھرپور ممتا ہی نہیں، اپنی جان بھی نچھاور کی جا سکتی ہے۔ وہ تن کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں، یہی ہوگا، جب تک میرے اندر کی رہی سہی کدورت اور میل نہیں نکلے گا، سوتیلے ارادے نہیں نکلیں گے، میں دونوں کی سگی ماں نہیں بن پاؤں گی۔ وہ پیچھے ہٹ گئی، وہاں سے پلٹ کر اس کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ محسن علی سو رہا تھا۔ اس نے الماری کے پاس آ کر اسے کھولا۔ سیف کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہاں چھپی ہوئی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی۔ اس کے لیبل پر لکھا ہوا تھا سحر۔ اس نے سوچ رکھا تھا جب کچھ بن نہیں پائے گا تو اسے سوتیلی بیٹی کی دوا میں گھول دے گی، مگر اب گھولنے سے پہلے خود گھل رہی تھی، ایسی پگھل رہی تھی کہ ساری نفرتیں اندر سے نکلتی جا رہی تھیں۔ وہ وہاں سے چلتی ہوئی واش روم میں آ گئی اور وہ کموڈ کا ڈھکنا اٹھا کر شیشی کھول کر زہر اونڈیلنے لگی۔ نفرت بھری غلاظت حلق میں اترنے کے لیے نہیں ہوتی، گٹر میں جانے کے لیے ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی تھی۔ محسن علی نماز کے لیے اٹھ گیا۔ وہاں شیشی خالی ہو رہی تھی، ایک ایک بوند کر کے آخری بوند بھی ختم ہو گئی۔ وہ واش بیسن کی طرف پلٹ کر آئی تو محسن کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ بڑی خاموشی سے اسے تک رہا تھا، شیشے کو کموڈ میں خالی ہوتے دیکھ چکا تھا۔ راحت نلکا کھول کر شیشی کو دھوتے ہوئے بولی، میں نے سارے دل درد دھو دیے، اپنے اندر کا آخری میل بھی بہا دیا ہے۔ محسن نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا اور وہ ایک دم سے تڑپ کر اس سے لپٹ گئی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دماغ کے گٹر سے بدبو نکل سکتی ہے، یہ سڑاند اس لیے کم نہیں ہوتی کہ خوشبو کے آنے کا راستہ رکا رہتا ہے۔ اب کہیں جا کر خوشبو کا در کھلا تھا، بدبو دم توڑ چکی تھی۔